بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 925، 926، 927، 928، 929، 930 اور 931۔ یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ حدیث نمبر 925 میت پر رونے کے حوالے سے یہ حدیث بھی یحییٰ بن عبد الرحمن حضرت ابن عمر کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، میت کے گھر والوں پر رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 926 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ تھاما اور انہیں ساتھ لے کر اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اس حالت میں پایا کہ وہ آخری سانسیں لے رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں پکڑ لیا، آپ نے انہیں اپنی گود میں رکھا، رونے لگے۔ حضرت عبد الرحمن نے آپ کی خدمت میں عرض کی، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے تو رونے سے منع کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں نے دو آوازوں سے منع کیا ہے جو دو احمق لوگوں کی طرح روتے ہیں اور گناہ گاروں کی طرح ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جو مصیبت کے وقت چہرہ نوچا جائے اور گریبان چاک کیا جائے، دوسرا وہ جو شیطان کی طرح رونے کی آواز ہوتی ہے، یعنی نوحہ کرنا، اس آواز کو شیطان کی آواز کہا گیا ہے ترمذی شریف کے اندر۔ حدیث نمبر 926۔ حدیث نمبر 927 سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ بات منقول ہے، ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت ابن عمر یہ کہتے ہیں، میت پر زندہ شخص کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن کی مغفرت کرے، انہوں نے جھوٹی بات بیان نہیں کی لیکن وہ بھول گئے ہیں یا ان سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت کے پاس سے گزرے تھے جس پر رویا جا رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ اس عورت پر رو رہے ہیں اور اسے اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ممانعت ماتم کی وجوہات، کسی مصیبت کے وقت سینہ کو بھی کرنا، دیوار سے سار مارنا، سار منڈوانا، تینوں باتیں ماتم میں شامل ہیں اور اسی وجہ سے یہ منع ہے۔ میت پر نوحہ و ماتم کے منع ہونے کی متعدد وجوہات۔ نمبر 1، دور جاہلیت میں لوگ مصنوعی بتکلف اظہار غم کرتے تھے جو ایک ضرر رساں، نقصان دہ اور قابل مذمت پھیلتا ہے، اس لیے اسلام نے اس میں منع کیا۔ آج بھی لوگ ماتم کے لیے دیہڑیوں پہ لوگ لے کر جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، جی یہ میری طرف سے آپ ماتم کرو، 2000 روپے 4000 روپے پر ڈے کا وہ ماتم کروایا جاتا ہے، تاکہ وہ جو چھریاں زنجیر زنی ہوتی ہے اس کی الگ دیہڑی ہوتی ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 928 جنازے کے آگے چلنا۔ سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، میں نے حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ حدیث نمبر 929 یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضور علیہ السلام کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر کو رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ حدیث نمبر 930 ظاہری بیان کرتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق،
حضرت عمر فاروق جنازے کے آگے چلا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 931، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے آگے چلا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی، حضرت عثمان غنی بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا میرے دوستو یہ کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اگر جنازے کے آگے کوئی چل رہا ہے تو جائز نہیں ہے، وہ جائز ہے، گناہ گار نہیں ہوگا، لہٰذا یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شریعت مطہرہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ میرے دوستو یقیناً آپ کو یہ ویڈیوز بہت اچھی لگ رہی ہیں، اور لگ رہی ہیں تو پھر شیئر کریں، لیکن ایک بات ہے سبسکرائبر جو ہے نا بڑی سست روی سے بڑھ رہے ہیں، تو بہت دوست سوچتے ہیں کہ یار سبسکرائب کریں یا نہ کریں، تو میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا، الحمدللہ آپ کو دین حنیف کی اب تک 931 حدیثیں ترمذی شریف کی 1 بائی 1 آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، یوٹیوب پر آ چکی ہیں، فیس بک پر بھی، اور یہ اپلوڈ ہو جائیں گی اس پہ ٹک ٹاک پر بھی۔ 931 تک حدیثیں مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی اشاعت و ترویج زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔